فرعون کے خلاف محاذ میں کامیابی مل چکی تھی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بے انتہا عاجزی اور نبوت کی بردباری کے ساتھ فرمایا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ناحق قتل کو دیکھ کر سخت جلال میں آ گئے، لیکن بات سمجھ میں اس وقت آئی جب اس کے پیچھے اللہ کا پلان پتہ چلا، اور یہی وہ دوسری بات ہے اور اس واقعے کا سب سے عام سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز قاضی نظرات، آج کے قصص ایپیسوڈ 2 میں ہم قرآن پاک کے اس واقعے کا ذکر کریں گے جس کے حاصل کردہ دروس کو سمجھ کر اگر اس پر عمل کر لیں تو ہماری بے شمار تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کی آخری آیات میں سورہ کہف میں کیا۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف محاذ میں کامیابی مل چکی تھی۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا برد ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وہی فرمائی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کسی تعجب کا اظہار نہیں فرمایا اور کہا، اے میرے رب، میری ان سے ملاقات کیسے اور کہاں ہوگی؟ فرمایا، وہ وہاں ملیں گے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، اور فرمایا ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہوگی وہیں وہ بندہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سالہ سال تک چلتا ہی رہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جان کر بھی کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیے بغیر کہ اللہ نے کسی کو نبی سے زیادہ علم کس طرح دے دیا، فوراً اس عالم سے ملنے اور اس سے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس علم کو حاصل کرنے کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ فرمایا، اگر مجھے زندگی بھر بھی چلنا پڑا تو چلوں گا یہاں تک کہ اس عالم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ یہ علم کے حصول کا وہ سبق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علم کے حصول کے سفر پر روانہ ہوئے اور اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق اس عالم یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تھوڑا ٹھہر کر اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کا ذکر کرتے وقت نہ انہیں عالم کہا نہ ہی ان کے نام کا تذکرہ کیا، بلکہ فرمایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ وہ انسان کا علم کسی بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے وہ اللہ کا بندہ اور اس کی تخلیق ہی رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور پھر مجھے تعلیم عطا کریں، بلکہ فرمایا میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں یا آپ کی پیروی کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نیا علم کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب کا علم تو تورات کی صورت میں آپ کے پاس پہلے ہی موجود تھا۔ پھر آپ کلیم اللہ تھے، اللہ آپ سے براہ راست کلام فرماتا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ یہ نیا علم میرے بندے سے حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ بھی یہ جان گئے تھے کہ یہ علم تجربے سے اور تقلید سے ہی حاصل ہوگا، اسی لیے حضرت خضر کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر۔ اس پر حضرت خضر کا یہ فرمانا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سخت جملہ تھا، اور بظاہر انہیں اس پر غصہ آنا چاہیے تھا۔ آپ فرما سکتے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکوں گا، میں کہ مجھے جسے اللہ نے نبی بنایا، میں نے بے شمار صعوبتیں برداشت کی، ہجرت کی تکلیف سہی،
فرعون کو اس کے لشکر سمیت شکست دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا؟ لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بے انتہا عاجزی اور نبوت کی بردباری کے ساتھ فرمایا آپ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے اس یقین دہانی کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے اس وقت تک کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں، دوسری صورت میں ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ اب وہ دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ کشتی بان نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر اجرت کے ان کو سوار کر لیا۔ حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے تختہ نکال کر اس میں شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور فرمایا ان لوگوں نے بغیر اجرت لیے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے انہیں یہ صلاح دیا کہ کشتی میں ہی شگاف کر دیا، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا قصد کیا۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا دیگر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اوپر سے اس کے سر کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ناحق قتل کو دیکھ کر سخت جلال میں آ گئے۔ فرمایا آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک بے قصور کو جان سے مار دیا، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے پھر کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے اب کے آخری موقع مانگا اور فرمایا اب اگر میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور ان سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو گرتے دیکھا تو حضرت خضر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور آپ نے فرمایا ان لوگوں نے آپ کی توہین کی اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار بنا دی، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا بس اب ہم آگے نہیں چل سکتے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلا معاملہ کشتی کا تھا تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جن کا اسی پر گزر بسر تھا۔ جس راستے پر وہ جا رہے تھے اس سے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر نے تختہ نکال کر کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے چھیننے سے محفوظ رہے۔ پھر دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر نے بتایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر کفر میں مبتلا ہوگا اور انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس لڑکے سے بہتر گناہوں سے پاک لڑکا عطا فرمائے جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ اور رہا معاملہ دیوار کا تو وہ اس بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کے والد کا چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو ظالم بستی والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے، تو اللہ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ان کی عقل کامل ہو جائے اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ پھر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، ہماری خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان مزید واقعات بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اس مکمل واقعے میں بے شمار اسباق اور دروس موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 2 باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ علم کے حصول اور کسی بڑے مقام کو پانے کے لیے صبر کی بے انتہا اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا کوئی آسان عمل نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر بار بار حضرت موسیٰ کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور انہیں یہ احساس دلاتے رہے کہ یہ وہ سبق ہے جو پڑھایا نہیں جا سکتا بلکہ تجربے سے گزر کر ہی صبر کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ پھر تجربہ بھی ایسا کہ جس پہ کچھ بھی اچھا ہوتا نظر نہ آئے، جیسے حضرت خضر نے جو کچھ کیا اس میں بظاہر کوئی منطق یا لاجیکل سینس نہیں تھا، لیکن بات سمجھ میں اس وقت آئی جب اس کے پیچھے اللہ کا پلان پتہ چلا، اور یہی وہ دوسری بات ہے اور اس واقعے کا سب سے عام سبق ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھ میں دکھاتی ہے،
لیکن رب تعالیٰ کا بڑا پلان ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اور یہی وہ پلان اور حکمت ربی ہے جس میں ہمارے لیے بظاہر تکلیف لیکن اصلاً راحت ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے اور تکالیف برداشت کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابیاں۔ یہ سبق آسان نہیں، لیکن اگر یاد ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے۔